خداوند یسوع مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کی سلامتی ہو۔ عزیزو، آج اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ خداوند یسوع مسیح نے روح زمین پر کیسی زندگی گزاری اور ان کی زندگی نے عام اور کچلے ہوئے انسانوں کو کس طرح سے متاثر کیا، جس کی بدولت دنیا میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ ان کے پیروکار بن گئے۔ آپ کی تعلیمات اور عملی زندگی کو اگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ ہے محبت۔ اور آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا حکم یہی ہے کہ اپنے پروردگار سے محبت اور بنی نوع انسان سے محبت رکھو۔ ان کی زندگی بنی نوع انسان کے لیے مشعل راہ اور سیرت و کردار میں بھی نمونہ ہے۔ آپ نے صرف 3 سال خدا کی بادشاہت اور دین الہی کی تبلیغ فرمائی اور کہا کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ آئیے ہم ان کی زندگی کی چند اہم صفات پر نظر ڈالتے ہیں۔ پاکیزگی۔ یسوع مسیح کی زندگی پاکیزگی میں بنی نوع انسان کے لیے نمونہ ہے، اور آپ نے مریم صدیقہ جو کہ کنواری تھیں کہ پاک بطن سے جنم لیا، اور ان کی پاک دامنی اور تقدس کا احترام تا قیامت ہر زمانہ کے لوگ کرتے رہیں گے، کیونکہ آپ مبارک ہیں۔ یسوع المسیح کی ذات لسانی ہے، اور آپ روح خدا اور کلام خدا ہیں، اور آپ کی زندگی گناہ سے مبرہ تھی، اور آپ نے راست بازی اور پاکیزگی کے کام کیے۔ آپ کے بہت ہی قریبی حواری پطرس بھی آپ کو قدوس اور راست باز کہہ کر آپ کا ذکر کرتے ہیں۔ لوگوں نے آپ پر بہت ظلم و ستم بھی کیے، گالیاں بھی دیں، کانٹوں کا تاج بنا کر آپ کے سر پر رکھا، منہ پر تھوکا، آخر میں صلیب پر چڑھا دیا، لیکن اس کے باوجود آپ نے نہ تو کسی پر ظلم کیا، گالی دی، اور نہ ہی کسی کو برا کہا، بلکہ آپ نے کہا اے پروردگار ان کو معاف فرما دیجئے، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اور کیونکہ آپ انسان کی کمزوریوں، کوتاہیوں، لاچاریوں سے واقف تھے، اس لیے آپ نے ان کے تمام گناہ معاف کر دیے۔ آپ نے صلیب پر ایک ڈاکو کو جس نے مرنے سے پہلے توبہ کی، اس کو معافی کی بشارت دی اور جنت الفردوس لے جانے کا وعدہ کیا۔ انسانوں سے محبت۔ یسوع مسیح نے اپنی محبت کو 2 طرح سے ظاہر کیا، اور اپنے ماننے والوں کو بھی کہا کہ اپنے پروردگار سے اپنے پورے دل و جان، اپنی پوری طاقت اور اپنی عقل سے محبت رکھو۔ بنی نوع انسان سے پیار کرو۔ آپ نے خدا تعالیٰ کی فرمانبرداری سے پروردگار سے محبت کو ظاہر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ دنیا میں اس لیے تشریف لائے ہیں کہ آپ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کریں، اور آپ جو کام کرنے کے لیے آئے تھے وہ مکمل کیا۔ آپ کو اپنی قوم اور لوگوں سے اور اپنے حواریوں سے بھی خاص انس تھا۔ صرف یہی نہیں، آپ کو معاشرے کے کم تر، حقیر اور گنہگاروں سے محبت تھی، کیونکہ آپ فرماتے تھے کہ گنہگاروں کو طبیب کی ضرورت ہے، نہ کہ تندرستوں کو۔ گناہ ایک بیماری ہے جس سے انسان خدا تعالیٰ کی مدد اور خاص فضل کے بغیر چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتا۔ آپ کی آمد کا مقصد کھوئے ہوں کو ڈھونڈنا اور نجات دینا تھا۔ خداوند یسوع المسیح نے فرمایا کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، اور لعنت کرنے والوں کے لیے رحمت چاہو، اور ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ بچوں سے آپ بہت پیار کرتے تھے، اور آپ نے کہا کہ بچوں کو میرے پاس آنے دو، ان کو منع نہ کرو، کیونکہ خدا تعالیٰ کو ایسے ہی معصوم اور دل کے صاف لوگ پسند ہیں۔ یسوع مسیح غریبوں کے ہمدرد تھے، اور وہ خود بڑائی کا کام کرتے تھے، اور وہ بنی نوع انسان کے لیے غریب بن گئے، اور آپ نے فرمایا کہ زمین پر اپنے لیے مال جمع نہ کرو، جہاں پر زنگ اور کیڑا خراب کرتا ہے، بلکہ آخرت کے لیے جہاں ابدی زندگی اور ہمیشہ کا آرام ہے۔ اور آپ نے کہا کہ کھانے پینے کی چیزوں کے لیے فکر مند نہ ہونا، بلکہ اپنی ہر فکر پروردگار کو دے دینا، کیونکہ اس کو ہر انسان اور جاندار کی فکر ہے۔ لوگوں کو بچانے کی خواہش۔ آپ میں انسانوں کو بچانے کی زبردست خواہش پائی جاتی تھی، اور ہمیشہ آپ بھٹکے ہوئے گنہگاروں کے پیچھے جاتے تھے، اور ان کے لیے آپ کی محبت ختم نہیں ہوتی تھی، اور اس کی وجہ سے لوگ آپ پر الزام تراشی بھی کرتے تھے کہ آپ شرابی اور گنہگاروں سے کیوں ملتے ہیں، لیکن آپ کی محبت بلا تفریق تھی۔ آپ نے انتہائی سادہ اور عام فہم زبان میں بات کی، اور آپ ایک اچھے راہبر اور رہنما ہیں۔ جس طرح سے ایک چرواہا اپنی بھیڑ کو اگر کھو جائے تو وہ ڈھونڈتا ہے، اسی طرح مسیح بھی انسانوں کو جو بھٹک گئے ہیں اور راہ راست سے پھر گئے ہیں
کو تلاش کرتا ہے تاکہ ان کا ملاپ خدا تعالیٰ سے کروا دے۔ آپ کی ذات میں خدا کی محبت نظر آتی ہے، اور جہاں کے ہر انسان کو بچانے اور اس کے دکھوں سے بچانے کی تڑپ پائی جاتی تھی، اور آپ کی محبت ہر انسان کے ساتھ یکساں تھی۔ آپ انسان کی بے بسی، لاچاری اور کمزوری اور گردن کشی دیکھ کر روتے تھے۔ انسانی ہمدردی۔ خداوند یسوع المسیح انسانوں کے ہمدرد تھے، اور ان کو لوگوں پر ترس آتا تھا، اور انسان کی بنیادی ضرورتوں کا خیال بھی رکھتے تھے۔ آپ نے بھوکوں کو کھانا کھلایا، بہت سارے اندھوں کو بینائی عطا کی، اور بدروح گرفتار لوگوں کو رہائی بخشی۔ انسانی ہمدردی کے ناطے آپ نے بس کوڑیوں، جن کو مقامی آبادی کا کوئی شخص چھونا پسند نہیں کرتا تھا اور گھروں سے باہر رہتے تھے، معاشرے سے الگ تھلگ ان کو کوڑ سے پاک کر دیا۔ بیماروں کو شفا بخشی، مردوں کو زندہ کیا، اور آپ نے انسانی ہمدردی کو اپنے عملی کاموں سے ظاہر کیا۔ پروردگار سے تعلق۔ آپ کا خدا تعالیٰ سے تعلق اس قدر مضبوط تھا کہ انسانی جسم ہونے کے باوجود آپ دعا میں ساری ساری رات گزار دیتے تھے، اور زندگی کے ہر ایک فیصلے سے پہلے آپ دعا ضرور کرتے تھے۔ آپ انسان کے گناہوں سے واقف تھے، اور آپ بنی نوع انسان کے لیے زور زور سے پکار کر اور آنسو بہا بہا کر دعا اور التجا کرتے تھے، اور اکثر پہاڑ پر تنہا پروردگار کی حضوری میں وقت گزارا کرتے تھے۔ آپ کو ابلیس کی طرف سے بہت ساری آزمائشوں کا سامنا ہوا، اور اپنے جاننے والوں کو بھی کہا کہ ہر آزمائش پر غالب آؤ جس طرح میں غالب آیا ہوں۔ یہ خالق کائنات سے محبت تھی کہ آپ نے زمینی زندگی میں بھی اپنے رب سے تعلق کو قائم رکھا۔ آپ نے دوسروں کی شفاعت کی، اور آپ نے اپنے بہت ہی قریبی حواری پترس کو شیطان سے بچایا۔ آپ نے ہمیشہ پروردگار کی مرضی کو پورا کیا، اور اپنے حواریوں کو اس طرح دعا کرنا سکھایا: اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرضداروں کو بخشتے ہیں، تو بھی ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں۔ اگر ہم کسی کا گناہ، غلطی، خطا اور قصور معاف کر دیتے ہیں، تو پروردگار بھی ہمیں معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہ بہت ہی سادہ الفاظ میں دعا ہے جو ہمارا رشتہ ہمارے رب کے ساتھ اور انسانوں کے ساتھ جوڑ دیتی ہے، اور دعا ہی ہمیں آزمائش پر فتح پانے کی طاقت دیتی ہے۔ عاجزی و انکساری۔ آپ نے کہا غصہ نہ کرو، کیونکہ ہر طرح کی لڑائی جھگڑے کی جڑ یہی ہے، جو بعد میں الزام تراشی، تشدد، مار پیٹ اور قتل و غارت کا سبب بنتا ہے۔ آپ دوسروں سے ہمیشہ نرم مزاجی سے پیش آتے تھے۔ آپ کا دل انتہائی نرم تھا۔ آپ کہتے تھے کہ مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن۔ یہ مناسب نہیں ہے کہ کوئی صالح یا خدا کا نیک بندہ جھگڑا کرے، بلکہ سب کے ساتھ نرمی کرے اور تعلیم دینے کے لائق اور بردباد اور مخالفوں کو حلیمی سے تادیب کرنے والا ہو۔ آپ نے ہمیشہ پروردگار کے قدوس نام کو اونچا کیا، اور کبھی اپنے نام کو سامنے نہیں رکھا، اور نہ ہی آپ عوام میں اشتہار بازی اور شہرت کو پسند فرماتے تھے، کیونکہ اس سے غرور اور تکبر پیدا ہوتا ہے۔ آپ محصول لینے والوں، جن کو معاشرے میں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا، گنہگاروں کے ساتھ فروتنی کے ساتھ ملاپ رکھتے تھے۔ آپ پر بہت سارے الزامات بھی لگائے گئے، لیکن پھر بھی آپ نے خاموش رہ کر سب کچھ برداشت کیا۔ آپ نے اپنے حواریوں کے پاؤں دھو کر اپنی عاجزی و انکساری کو ظاہر کیا۔ ہم میں سے ہر انسان ان کی طرح کی زندگی گزار سکتا ہے اگر وہ خدا سے اور اس کے لوگوں سے محبت کرتا ہے، دعا کے وسیلہ سے اپنے رب سے اپنا تعلق قائم رکھتا، اپنے گناہوں کی خدا سے یسوع مسیح کے صدقے معافی مانگتا، اور دوسروں کی غلطیوں اور خطاؤں کو معاف کرتا، دوسرے بہن بھائیوں کا ہمدرد، مددگار اور ان کی ضروریات، دکھ درد اور تکلیف میں ان کا خیال رکھتا ہے، دوسرے انسانوں سے نرم مزاجی سے پیش آتا ہے، تو وہ حقیقی معنوں میں مومن اور یسوع مسیح کا پیروکار ہے، چاہے اس کا تعلق دنیا کے کسی بھی گروہ، فرقہ یا مذہب سے ہو، کیونکہ آپ کی محبت ہر خاص و عام کے لیے ہے۔ آئے ہم دعا کریں۔ اے خداوند، تو جو بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے، تو جو رحم کرنے والا ہے، تو جو برکت دینے والا ہے، تو جو بخش دینے والا ہے، ہم کو
محبت کرنا سکھا، ہمارے دلوں سے غرور اور تکبر کو ختم کر دے، تاکہ ہم تیرے سکھائے ہوئے راستے، تیرے سکھائے ہوئے حکموں پر چلیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں، تیرے فضل کے وارث ہوں۔ یہ سب کچھ مانگتا اور پاتا ہوں خداوند یسوع المسیح کے نام سے، آمین۔